السلام علیکم۔ آج کا لیکچر تغیر افعال الاعضاء پر ہے۔ علم طب جس میں انسانی سے متعلق قوانین فطرت کے ذریعے انسانی بدن کی صحت یا مرض سے واقفیت کا نام ہے۔ حصول صحت اور حفاظت صحت علم طب کا بنیادی مقصد ہے۔ علم طب میں صحت و علاج کے سلسلے میں طبیعت انسانی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ طبیعت سے مراد انسانی بدن میں موجود مخفی قوت ہے، جو جملہ افعال بدن کو کما حقہ منظم و مرتب رکھتی ہے اور ہر انسان کے جسم کی ساخت میں فطرتاً ودیت کر دی گئی ہے۔ چنانچہ فلسفہ طب کی ابتدا امور طبیعہ سے ہوتی ہے، جو علم طب کی بنیاد ہے۔ امور طبیعہ میں ارکان، مزاج، اخلاط، ارواح، قوا، اعضاء اور افعال شامل ہیں، اور افعال ان میں آخری چیز ہے۔ افعال کی جمع فعل وہ قوت ہے جو کسی عضو سے سرزد ہو کر کسی نتیجے پر پہنچے، یعنی وہ عضو حالت سکون سے حرکت میں آئے اور اپنے مفروضہ افعال سر انجام دے۔ افعال کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 افعال مفرد، نمبر 2 افعال مرکب۔ افعال مفرد ایسے افعال جو کسی ایک قوت اور ایک ہی مفرد عضو سے صادر ہوں، جیسے احساسات اور حرکت جو الگ ترتیب اعصاب اور عضلات کا کام ہے، اور تغذیہ غدد و جگر کا کام ہے۔ ان میں سے ہر عضو اپنی انفرادی حیثیت میں مفرداً افعال انجام دیتا ہے۔ افعال مرکب یہ ایسے افعال ہیں جو ایک سے زیادہ قوتوں سے مل کر انجام پائیں، جیسے مکھی کے بیٹھنے کا احساس اعصابی قوت سے ہوتا ہے اور اسے اڑانے کا کام عضلاتی قوت کا ہے۔ یاد رہے کہ افعال بدن کے لیے ہر قوت دوسری قوت کا لازمہ ہے، اس لیے تمام افعال جو بدن میں صادر ہوتے ہیں وہ سب مرکب افعال کہلاتے ہیں۔ حالات بدن انسانی اندرونی و بیرونی افعال و اسباب سے ہر وقت متاثر ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف اعضاء مختلف افعال سر انجام دیتے ہیں۔ مثلاً اندرونی طور پر ہر عضو غذا سے متاثر ہوتا ہے، اور غذا کی کمی بیشی یا نوعیت کے مطابق بدن کی قوت میں زیادتی یا کمی ہوتی ہے، جس کے نتیجہ میں افعال تیز ہوتے ہیں یا ان میں سستی ہوتی ہے۔ یعنی بیرونی ماحول، مادی و کیفیاتی اور نفسیاتی اسباب بھی افعال الاعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ان سب کی کمی بیشی افعال میں تیزی و سستی پیدا کرتی ہے۔ اور ان اسباب کی کمی بیشی افعال میں تیزی و سستی پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ کسی بھی شخص کی مسلسل ایک سی حالت نہیں رہتی اور نہ ہی رہ سکتی ہے۔ اندرونی و بیرونی محرکات سے متاثر ہو کر عضوی افعال میں افراط و تفریط کا ہونا لازمی امر ہے۔ چونکہ بدن کے فعلی ضرورت کے تحت افعال الاعضاء میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس لیے وہ مختلف طریقوں سے اپنی فطری ساخت کے مطابق ضروری افعال بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ ایک عضو اپنی طبعی ساخت کے مطابق پھیل کر اپنا فعل سر انجام دیتا ہے، تو دوسرا عضو اسی طرح اسی وقت اپنی فطری ساخت کے مطابق سکڑ کر، اور تیسرا مفرد عضو ضرورت کے مطابق رطوبات روک کر بدن کو فائدہ پہنچاتا ہے۔
یوں کسی ایک عضو کے فعل میں کمی و بیشی کی صورت میں دوسرے اعضاء اس کے حالات سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ہر عضو میں ظاہری طور پر دو طرح کی ہی صورتیں ہوتی ہیں: نمبر 1 افراط، نمبر 2 تفریط۔ افراط یعنی تیزی و زیادتی، اور تفریط یعنی کمی و سستی۔ سستی پھر دو قسم کی ہوتی ہے: اول سردی تری یا بلغم کی زیادتی سے، دوسری حرارت کی زیادتی سے ہوتی ہے۔ یوں اول و ذکر سستی کو تسکین کہا جاتا ہے اور ثانی و ذکر کو تحلیل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سستی حرارت و گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے، جس سے ضعف یا کمزوری ہوتی ہے، اور اس میں حرارت کی وجہ سے جسم یا عضو گھلتا ہے، لہذا اسے تحلیل کہا گیا ہے۔ یوں بدن میں 3 مفرد اعضاء جنہیں حیاتی اعضاء کہا جاتا ہے کی 3 طرح کی فعلی حالتیں ہوتی ہیں: نمبر 1 تحریک، نمبر 2 تسکین اور نمبر 3 تحلیل۔ تحریک کسی عضو کے فعل کا تیز ہو جانا یعنی افراط۔ تسکین کسی عضو کے فعل میں سستی ہو جانا یعنی تفریط۔ تحلیل کسی عضو کے فعل میں ضعف یا کمزوری ہو جانا یعنی حرارت کی زیادتی۔ ہر عضو میں درج بالا تینوں حالتیں ہمیشہ اور مسلسل رو بعمل رہتی ہیں۔ اگر یہ حالتیں بدن کی ضرورت کے مطابق فطری اور طبعی طریقے سے پیدا ہوتی رہیں اور ہر عضو اپنے مفروضہ افعال اپنی طبعی استعداد و رجحان اور منظم ترکیب کے مطابق انجام دیتا رہے تو یہ طبعی افعال الاعضاء کہلائیں گے۔ یہی حالت صحت ہے۔ اگر کوئی عضو اپنی فعلیاتی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، بدن میں غیر طبعی حالت پیدا کریں اور اس کا اثر و رد عمل دیگر اعضاء کے افعال پر بھی ہو تو اسے غیر طبعی افعال الاعضاء کہیں گے۔ یہ حالت مرض ہے۔ اس کی طبعی تبدیلی سے صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ صحت کی صورت میں بھی انسان کا کوئی نہ کوئی عضو طبعی تحریک میں ہوتا ہے اور باقی 2 اعضاء میں طبعی تسکین و تحلیل ہوتی ہے۔ تحریک، تحلیل، تسکین کی مزید وضاحت و تشریح سے قبل درج ذیل 3 امور کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے: نمبر 1 مفرد اعضاء کی ساخت، نمبر 2 مفرد اعضاء کے ذاتی افعال، نمبر 3 دوران خون۔ اب ہم اس کی تشریح کریں گے۔ نمبر 1 مفرد اعضاء کی ساخت۔ بدن کی ساخت میں سب سے اوپر اعصابی انسجہ کا ایک جال ہے، اس کے بعد غدد کے غشائی پردے ہیں، سب کے نیچے عضلات ہیں۔ یہ سب جال کی طرح ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں۔ بدن میں کوئی مقام ایسا نہیں کہ جہاں یہ تینوں اسی ترتیب سے موجود نہ ہوں۔ نمبر 1 دل پر پہلا پردہ جگر، دوسرا دماغ کا ہے۔ نمبر 2 جگر پر پہلا پردہ دماغ اور دوسرا دل کا ہے۔ نمبر 3 دماغ پر پہلا پردہ عضلات و قلب اور دوسرا پردہ جگر کا ہے۔ اب دوسرے مفرد اعضاء کے ذاتی افعال کی تشریح کریں گے۔ اعصاب خلط بلغم سے بنتے ہیں اور اسی سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ ان کا ایک طرف تعلق
غدد سے اور دوسری طرف عضلات کے ساتھ ہے۔ جب اس کا تعلق غدد سے ہوتا ہے تو یہ خلط بلغم کو پیدا کر کے بدن کے اندر روکتی ہے، اور جب اس کا تعلق عضلات و قلب سے ہوتا ہے تو یہ خلط بلغم کو پیدا کر کے ضرورت سے زائد کا بدن سے اخراج کر دیتی ہے۔ اعصاب کا ذاتی فعل احساس کرنا ہے۔ جب اس کا تعلق غدد سے ہوتا ہے تو یہ خبر رساں اعصاب کو، اور جب اس کا تعلق عضلات کے ساتھ ہوتا ہے تو حکم رساں اعصاب کو تحریک دیتی ہے۔ غدد خلط صفرا سے بنتے ہیں اور اسی سے تغذیہ پاتے ہیں۔ جب ان کا تعلق عضلات کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ خلط صفرا پیدا کر کے خون اور بدن کے اندر روکتے ہیں۔ جب ان کا تعلق اعصاب سے ہوتا ہے تو خلط صفرا پیدا کرنے کے ساتھ زائد از ضرورت کا اخراج کر دیتے ہیں۔ ذاتی فعل تغذیہ و حرارت ہے۔ عضلات خلط سودا سے بنتے ہیں اور اسی سے تغذیہ پاتے ہیں۔ جب ان کا تعلق اعصاب سے ہوتا ہے تو یہ خلط سودا پیدا کر کے جسم میں روکتے ہیں۔ عضلات کا ذاتی فعل حرکت کرنا ہے۔ اعصاب کے ساتھ تعلق کی صورت میں یہ غیر ارادی عضلات کو تحریک دیتے ہیں۔ جب عضلات کا تعلق غدد سے ہوتا ہے تو خلط سودا پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم سے اخراج بھی پاتی ہے اور ارادی عضلات کو متحرک کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے دوران خون۔ ظاہری طور پر تو خون شریان اور عروق شریعہ کے ذریعے اعضائے بدن کو سیراب کرتا ہوا وریدوں کے ذریعے واپس قلب میں آ جاتا ہے، لیکن طب مفرد اعضاء کے حوالے سے خون قلب و عضلات سے جگر و غدد اور جگر سے اعصاب میں گردش کرتا ہے۔ تمام جسم کی غذا بننے کے بعد باقی رطوبات سمیت غدد جاذبہ کے ذریعے جو تحال کے تحت کام کرتی ہیں میں جذب ہو جاتا ہے، جہاں ترشی شامل ہو کر دوبارہ دل میں چلا جاتا ہے۔ اس چکر میں نسیج اس سے اپنی مطلوبہ غذا حاصل کرتی ہے اور مفرد عضو تغذیہ پا جاتا ہے۔ ہر عضو خصوصاً دل، جگر اور دماغ خود بھی اپنے اندر موجود شریانوں اور وریدوں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ ہر خلیہ میں پھیلی ہوئی عروق شریعہ کے ذریعے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ خون صرف غذا سے بنتا ہے، جو تمام اخلاط سودا، صفرا، بلغم اور الحاقی مادے کا مرکب ہے، لیکن تمام اخلاط خون میں یکساں نہیں ہوتے بلکہ ایک میزان کے تحت پائی جاتی ہیں۔ مجدد طب نے اسے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، جہاں خون جا رہا ہے وہاں تحریک ہے، جہاں سے خون جا رہا ہے وہاں تحلیل ہے، اور جہاں سے خون جا چکا ہے وہاں تسکین ہے۔ تحریک، تحلیل، تسکین کی وضاحت کے لیے درج ذیل نقشوں سے بآسانی مدد مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر تحریک قلب و عضلات میں ہو تو دماغ میں تحلیل ہوگی اور جگر میں تسکین ہوگی، نتیجہ خلط سودا کی زیادتی ہوگی۔ اسی طرح جگر و غدود میں اگر تحریک ہو تو قلب و عضلات میں تحلیل ہوگی اور دماغ و اعصاب میں تسکین ہوگی، نتیجہ خلط صفرا کی زیادتی ہوگی۔ نمبر 3، دماغ و اعصاب اگر تحریک میں ہو تو جگر و غدود تحلیل میں ہوگا
اور قلب و عضلات تسکین میں ہوں گے، نتیجہ خلط بلغم کی زیادتی ہوگی۔ اس کو مزید وضاحت سے پیش کرتے ہیں کہ اگر دماغ میں تحریک ہوگی تو جگر میں تحلیل اور قلب میں تسکین ہوگی اور رطوبات کی زیادتی ہوگی۔ دماغ میں اگر تسکین ہوگی تو جگر میں تحریک ہوگی اور قلب میں تحلیل ہوگی اور حرارت کی زیادتی ہوگی۔ دماغ میں اگر تحلیل ہوگی تو جگر میں تسکین ہوگی اور قلب میں تحریک ہوگی اور ریا کی زیادتی ہوگی۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تحریک: جب کسی عضو میں تیزی پیدا ہو جائے تو اسے تحریک کہتے ہیں۔ یہ صورت ریا کی زیادتی اور رطوبات کی کمی سے پیدا ہوگی اور متعلقہ عضو سے غیر طبیعی افعال صادر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تحریک کی صورت میں متعلقہ عضو میں ریا کی زیادتی، حرارت یا آکسیجن اور رطوبات کی کمی ہو جاتی ہے، سکیڑ یا انقباض ہو جاتا ہے، برودت اور کاربن کی زیادتی ہو جاتی ہے، خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر رطوبات کی کمی واقع ہو جاتی ہے، بلکہ بندش ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تک رطوبات کی بندش نہ ہو تو دوران خون کا اس طرح اجتماع نہیں ہو سکتا۔ یہ اجتماع طبیعت مدبرہ بدن اس لیے کرتی ہے کہ خون کی حرارت سے وہاں کا سکیڑ دور ہو جائے اور آکسیجن اور رطوبات بھی سپلائی ہوں۔ کسی مفرد عضو میں رگڑ یا چوٹ وغیرہ سے جب وہاں آکسیجن بھڑک اٹھے اور جلن کے عمل سے کاربن پیدا ہو جائے، جو رد عمل کے طور پر پیدا ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ کاربن کی زیادتی سے عضو میں خشکی اور سردی بڑھے گی، جس سے اس میں سکیڑ پیدا ہو کر تحریک کی صورت عمل میں آ جائے گی۔ تحریک کے مقام پر تیزی اجتماع خون کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ محرک عضو کے طلب خون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس عضو میں درد بھی ہوتا ہے کیونکہ تحریک کا علاج تحلیل ہے، اور اس لیے برائے تحلیل وہاں پر طبیعت مدبرہ بدن اجتماع خون کرتی ہے، یا نفسیاتی خوشی، مسرت، غمی اور غصہ وغیرہ کسی عضو میں تیزی پیدا کر دے تو اس کا نتیجہ سکیڑ ہوتا ہے، یا جب کسی عضو میں اس سے متعلقہ غذا کی زیادتی کی وجہ سے تیزی پیدا ہو جائے تو اسے تحریک کہتے ہیں۔ تحریک میں جب شدت پیدا ہو جاتی ہے تو اس عضو میں سوزش ہو جاتی ہے۔ تحریک سے سوزش تک کے مراحل۔ نمبر 1، لذت۔ چونکہ متحرک عضو کے مقام پر دوران خون بڑھتا ہے تو ابتدائی صورت میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، بے چینی۔ جب لذت میں شدت پیدا ہو جائے تو وہاں پر لطف کے بجائے بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3، حبس۔ حبس اس حالت کو کہتے ہیں جہاں پر رطوبت کی پیدائش بند ہو جائے اور خشکی بڑھنا شروع ہو جائے۔ نمبر 4، قبض۔ قبض اس حالت کو کہتے ہیں جہاں پر رطوبات کا اخراج رک جائے۔ نمبر 5، خارش۔ جب بے چینی کے بعد حبس و قبض پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر خارش شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، جوش خون۔ خارش میں جب شدت پیدا ہوتی ہے تو وہاں پر جوش خون پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، درد۔ جب جوش خون پیدا ہو جاتا ہے
تو اس کے دباؤ سے عضو میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سوزش پیدا ہوتی ہے۔ گویا سوزش ان سب مراحل کا مجموعہ ہے۔ کسی عضو میں اجتماع خون کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب کوئی عضو خون سے اپنا تغذیہ